جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عائشہ خان پاکستان کی نامور اور مشہور اداکارہ 76 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ویٹرن اداکارہ کی 7 دن ڈیڈ باڈی کمرے میں پڑی رہی اور کوئی پوچھنے تک نہ آیا۔ عائشہ خان صاحبہ اس دنیا میں نہیں رہی، سب سے پہلے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بڑی تکلیف دہ خبر ہے، بڑا ہی دل دکھا ہے یار۔ کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 7 دن ایک اتنی بڑے لیونگ لیجنڈ جو اپنے دور کی تھی اس کی اس کے اندر پڑی اور کسی کو پتہ سنا ہے کہ اس سے پہلے ان کی ٹانگ فریکچر بھی ہوئی ہے۔ اس اولاد کو جن کے لیے سب کچھ کیا اس نے، ان کے وہ عزیز و اقارب جو ان کا نام لے کے ایک اپنا سٹیٹس مینٹین کیا کرتے تھے کہ جی وہ ہماری بہن ہے، یہ ہمارا خان، ان میں سے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی کو جا کے پتہ کر لے۔ بے حسی کی انتہا ہے آج اس لمحے موجود۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عائشہ خان پاکستان کی نامور اور مشہور اداکارہ 76 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہر کسی نے جانا ہے، ہر کسی کا دن اور وقت مقرر ہے، پر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ویٹرن اداکارہ کی 7 دن ڈیڈ باڈی کمرے میں پڑی رہی اور کوئی پوچھنے تک نہ آیا۔ یہ وہ اداکارہ تھی جب ڈراموں میں آتی تھی تو ان کے لاکھوں کروڑوں مداح تھے۔ ہمیشہ یہ امیر ماں کا کردار ادا کرتی ہوئے ہمیں نظر آئیں، اور اس کے بعد ڈراموں کے اندر ان کی اولاد ہمیں اتنی فرما بردار دکھائی دیتی کہ ہماری مائیں ہمیں مارتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ دیکھو اولاد ایسی ہوتی ہے، پر حقیقت میں ان کی اپنی اولاد امریکہ میں مقیم تھی جو یہاں پر نہ پہنچ پائی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 7 دن تک ان کی لاش کمرے میں رہی اور کسی فیملی ممبر نے رابطہ نہ کیا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ سینئر اداکار راشد محمود صاحب موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ہر نامور اداکار کے ساتھ کام کیا اور خود اس وقت پاکستان کی سیلیبریٹی ہیں۔ عائشہ خان کے ساتھ ان کا ایک بھائیوں والا تعلق تھا، یہ تقریباً 20-25 سال انہوں نے اکٹھے کام کے، شاید زیادہ بھی کیا ہو۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور ان کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ راشد صاحب، ماشاءاللہ آپ کا 50-60 سال سے زیادہ کریئر ہے۔ صحیح۔ یہ بتائیں کہ عائشہ خان صاحبہ اس دنیا میں نہیں رہی، سب سے پہلے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بڑی تکلیف دہ خبر ہے، بڑا ہی دل دکھا ہے۔ عائشہ جو ہے یہ خالدہ ریاست کی سگی بہن ہے، بڑی بہن ہے ان کی۔ ٹھیک ہے۔ خالدہ ریاست بھی بہت نامور آرٹسٹ، اور یہ اب دیکھو ویل مینرڈ، کلچرڈ، گرومنگ میں ان کے ایک مینرز تھے، اور محبت کرنے والی، محبت بانٹنے والی، ہر ایک کے ساتھ ایک ڈومینیٹنگ فگر بھی، اور آرٹسٹ پرفارمر بھی بہت اچھی۔ بڑا دل دکھا کہ یار جن بچوں کے لیے آپ نے ساری زندگی، ان کی کمائیاں اپنے بچوں کے لیے تھی، ان کو کیا کمی تھی ان کی؟ راشد صاحب، آپ کا کتنا دیرینہ تعلق ہے میڈم عائشہ کے ساتھ، کہ آپ کی چھوٹی بہن تھی یا بڑی بہن تھی، کس طرح کا تعلق تھا آپ کا ان کے ساتھ؟ میری وہ بیٹا، وہ مجھ سے عمر میں 1 سال بڑی ہے، میں ان سے 1 سال چھوٹا ہوں، تو میری وہ بڑی، وہ 76 سال کی ہے، میں 75 برس کا ہوں۔ لیکن کراچی میں جو میرا ٹنور کراچی میں جو تھا، تب ہماری ہیلو ہائی بھی تھے، ملا کچھ تھوڑا بہت کام بھی میں نے کیا، لیکن جب تک میں کراچی میں رہا ان سے ایک ایفیلیشن رہی۔ اس کے بعد میں لاہور میں آ گیا، لیکن خیر خبر جو ہے وہ ایک دوسرے کی ہم یار کس قدر ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 7 دن ایک اتنی بڑے لیونگ لیجنڈ جو اپنے دور کی تھی اس کی اس کے اندر پڑی اور کسی کو کوئی خبر، کسی نے فون نہیں کیا، کسی نے آ کے ان کے کوئی عزیز و اقارب کراچی میں بھی تو ہوں گے، چلو بچے ان کے تو کیا ان سے رات، اور یہ جو وہ تھی ان کا سنا ہے کہ اس سے پہلے ان کی ٹانگ فریکچر بھی ہوئی، اس لیے گھر میں انہوں نے وہی، اور کوئی یہ بڑی بے حسی ہے اس اولاد کے لیے۔ ارے ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے یار۔ اچھا راشد صاحب، جب آپ کی ان سے ملاقات رہی ہوگی، آپ نے اکٹھا وقت گزارا ہوگا، تب آپ نے ان کی شخصیت کو کیسا دیکھا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس خاتون کا انجام ایسا ہوگا؟ نو نیور، امپاسبل، سوال ہی پیدا۔ اس قدر بلیسڈ خاتون، دعائیں جس کے ارد گرد تھی، اس کا یہ انجام دیکھ کر
دل کانپ گیا, بڑا ہی خوف ہوا کہ میرے پاک پروردگار, ہمارا معاشرہ, ہمارا سیٹ اپ, ہم اس قدر اکنامیکل انسینٹیو کی دوڑوں میں چلے گئے کہ ہمیں اپنے آبا بھول اچھا گئے. کتنی افسوس سے بات ہے کہ جس اولاد کے لیے انہوں نے انڈسٹری چھوڑی کہ میں اپنے بچوں کی پرورش اچھی کروں, انہوں نے بہت اور انہوں نے یہ کیا, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ماں کی اتنی بڑی قربانی کہ اس وقت پیک پہ تھی جب انہوں نے کام چھوڑا, سب سے پیڈ ہائیلی پیڈ ایکٹریس تھی یہ, تو اب ان کی وہ اولاد نے ایسا کیا, تو آپ اس کے بارے میں, آپ خود ایک اداکارہ بڑا اچھا بولتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھو بیٹا, وہ تو سیدھی جنتوں میں چلی گئی, وہ تو چلی گئی, اور ایک کارنر پلاٹ ان کو جنت میں پہلے سے رب نے اسٹینڈ بائی رکھا ہوگا جس میں وہ شفٹ ہو جائے. لیکن اس اولاد کو جن کے لیے سب کچھ کیا اس نے, ان کے وہ عزیز و اقارب جو ان کا نام لے کے ایک اپنا اسٹیٹس مینٹین کیا کرتے تھے کہ جی وہ ہماری بہن ہے, یہ ہمارا خان, ان میں سے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس کی کو جا کے کو پتہ کر لے. یہ بے حسی کی انتہا ہے اس آج اسلام موجود میں, اور یہ من حیث القوم ہماری طرف ہے. سر چند کلومیٹر دوری ان کی بہن کی رہائش کا تھی جو ان سے آن اینڈ آف ملنے کے لیے آتی تھی, وہ بھی نہیں تو آئی. کیا کہیں گے 7 دن کوئی بھی نہ سکی پتہ بہن نہیں آیا, نہ بھتیجا آیا, نہ بیٹا آیا, نہ بیٹی جب آئی. ان کی فریکچر ہوا ہوا تو آپ ان کا خیر خبر تو رکھو. 7 دن سے ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی اور آپ نے ان سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا. راشد صاحب بالکل, آخری دفعہ کب آپ سے ان کی بات چیت ہوئی تھی, کب میرا آپ بیٹا ملے تھے؟ کافی برس پہلے میرا کراچی کسی ریکارڈنگ میں گیا ہوا, تو تب ہیلو ہائے, وہ کسی ڈرامے میں نہیں تھی, وہ میری بس ملاقات ہو گئی تھی, کسی کے گھر میں ہو گئی تھی. اچھا یہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہوا تھا, اکیلی رہ رہی تھی اپنے پاس, تو کیا سمجھتی ہیں کہ ان کا جو وہ عاجزانہ پن تھا کہ دنیا سے علیحدہ کٹ آف ہونا, وہی ان کو لے ڈوبا؟ ویسے بھی خاموش طبیعت تھی. ہاں نہیں, دیکھو نا بیٹا, ہر بندے کا ایک اپنا زندگی کے سروائیول کا مزاج ہوتا ہے. ان کو جب تک تو ان کی اپنے خانوادے کے لیے اپنے بچے جو تھا انہوں نے سارا کچھ کیا. اس کے بعد ہم فیل کرتے ہیں کہ یار ہم اکیلے رہ سکتے, کام وام والے ہوتے ہیں ہمارے کوئی نہ کوئی, تو ایک ماحول رہتا ہے اس میں ہم لیو کر سکتے. یقیناً ان کے ہاں بھی یہی ہوگا کہ یہ ہو رہا, لیکن کیا پتہ تھا اس کو کہ جب جان نکلتی ہے اور کوئی نہیں, اور اس کے بعد کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوگا سر وہ 2 منٹ کے لیے. آپ تو ایک آرٹسٹ بھی ہیں, آپ نے بڑے بڑے کردار ادا کیے ہیں, وہ 7 دن پتہ نہیں کیسی ان کی موت ہوئی ہوگی, اور کتنی دیر تک وہ اپنے آخری پیاروں کو امید میں ہوں گے, دروازے کی طرف دیکھتے شاید رہی کو آ ہوں کے گے. مجھے اس وقت انٹرپٹ کرے گا میرا خیال, کوئی نہیں آیا اور کوئی نہیں, اور وہ اخیر اللہ میاں کے پاس چلی گئی. یہاں پر ان کی اولاد کے لیے اور ان جیسے دیگر اولاد جو اس وقت اپنے والدین کو وہ پروٹوکول, وہ عزت نہیں دیتے جن کے وہ حقدار ہیں, کیا پیغام دیں گے؟ میں ان بچوں سے کہوں گا کہ دیکھو, رب نے جب حضرت آدم کو زمین پر بھیجا تھا, کیوں بھیج دیا تھا؟ جنت میں تھے, زمین پہ بھیج دیا. رب نے پہلے ہیومن بینگ پہ یہ فزیکل امپلیمنٹس کر دی کہ تیرے ایکٹ پہ تیرا ریئیکٹ ملا. میرا ایکٹ آج پازیٹیو ہے تو اس کا ریئیکٹ مجھے پازیٹیو ہی ملا. خوابوں میں ہم کہیں یہ نہیں, ہم دور سے فون کر رہے, اب تو تم لوگوں نے تو فون تک بھی نہیں کیا, تو خبر ہو جاتی کہ اٹھاتی نہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی اولاد کو رب بھی معاف کر پائے گا جس نے اپنی جنت کو 7 دن تک ٹر پایا؟ کیسی جنت جو اس کے پاؤں کے نیچے ہے, وہ تو تم نے اسے کہ پاؤں تک کچل کے, تمہیں جنت کہاں سے ملے گی, کہاں سے ملے گی وہ, تم نے وہ بھیجا نہیں. خدا سے معافی مانگو. اور جو ویور جس وقت ہمیں اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں, اپنے پیرنٹس کی ڈگنیٹی وغیرہ, انہوں نے گروم کیا تمہیں, انہوں نے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ, وہ دروازہ کھلے گا تو اس جنت میں جاؤ. اچھا صاحب, آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں بات کرتے ہوئے. جب آپ نے یہ خبر دیکھی بڑی بہن عائشہ خان کی بات, اس ٹائم آپ کے کیا فیلنگ, جب آپ نے دیکھا کہ 7 دن؟ بڑا دل دکھا تھا بیٹا, میں بالکل افسردہ ہو گیا. اور پھر دور کے پاک پروردگار اس عالم پیری میں میرے سارے احباب جو میرے شعبے, ان پہ کو اپنی رحمت اور فضل رکھ, اور ان کے بچوں کو اور ان سب کو یہ عقل دے, ان کو یہ احساس دے کہ ہمیں ان کی ہر صورت کیئرنگ کرنی ہے. اس عالم پیری میں کون ان کا خیال رکھے گا, آپ ہی کو رکھنا. آپ ان کو آگے, وہ صرف ان کے پاس آتے جاتے رہتے, تو ہماری ریزسٹنس, ہماری انرجی رہتی ہے. اچھا, کیا سمجھتے ہیں ان کی موت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اکیلا پن؟ ایک تو لونلینس ہے, پھر ان کو ایکسیڈنٹ ہوا ہوا, کو پوچھنے نہیں آیا ہوگا. تو آرٹسٹک حص والے جو لوگ ہوتے ہیں, اسٹیٹک سینس والے, وہ دوسروں سے زیادہ حساس ہوتے ہیں. سر ہم نے آپ کا عروج دیکھا, آپ ابھی بھی عروج پہ ہیں, کہ آپ کو دیکھنے کے لیے لاکھوں پورن اسٹار اکٹھے تھے, ایون کہ ہندوستان میں آپ کے ڈنکے بجے. ایسے ہی. عائشہ خان صاحبہ پہ جب عروج تھا یا باقی ان پہ عروج پہ کیسا وقت ہوتا تھا, کہ پورن اسٹار کیسے آتے تھے؟ ارے بالکل ان سے ہیلو ہائی کرنا بھی فخر سمجھتے تھے لوگ.
इस तरह की डोमिनेटेड, और बहुत बहुत ही वेल मैनर्ड खातून थी। फालतू वालतू उनके यहाँ कभी मुझे इस तरह का कोई जेस्चर नहीं दिखा। बड़ी वज़ादार खातून सर थी। उनके पुरस्कारों के नाम क्या पैगाम देंगे आखिर में? उनके लिए दुआए खैर कीजिए, अल्लाह भी उनकी अगली मंजिलें आसान करे, जन्नतों में मकाम दे, और ख़ुद अपना एहतसाब कीजिए। अगर कहीं देखने वालों आप में कहीं कोई कोताही है तो उसको दूर कर लीजिए। लाइफ इज़ ए सिंपली टेक वन, देर इज़ नो टेक टू। जो आप करके जाएंगे उसी का हिसाब इस दुनिया में भी हो जाएगा और अगले जाएगा। नाज़रीन कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया कि वो खातून जिसे देखने के लिए, जिसे हाथ मिलाने के लिए, जिसके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए लोग घंटा घंटा इंतज़ार करते थे, और आज उसकी डेड बॉडी 7 दिन पड़ी रही और कोई पूछने ना आया। खुदारा अल्लाह से दुआ करें कि जब भी आपका खात्मा हो, ईमान पर हो, आपकी औलाद आपके पास हो। ये उनकी औलाद के लिए बड़ा ही तकलीफ दे लम्हा है कि उन्होंने अपनी जन्नत को अपने हाथों से ज़ाया कर दिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।